السلام علیکم ناظرین۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینوں میں ایک ایسی رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں ہمیں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کو اگر ہم سال میں تبدیل کرتے ہیں تو 83 سال 4 ماہ اس کے بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے اس رات کی، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس لیلۃ القدر کو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنی چاہیے، یعنی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی۔ یہ 5 راتیں ہیں جس میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ یقینی طور پہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں کون سی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا بھی اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ شب بیداری کریں، زیادہ سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کریں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کا علم نہیں دیا، لیلۃ القدر کو ہمیں یقینی طور پہ بتایا نہیں گیا کہ یہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے، لیکن ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنی چاہیے اس رات کو۔ تو یہ لیلۃ القدر بہت ہی بابرکت رات ہے اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں ہم 1000 مہینوں کا ثواب پا سکتے ہیں، اس ایک ہی رات میں۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر آگاہ کیا گیا، انہیں یہ بتایا گیا پچھلی امتوں کے بارے میں، ان کے عمر کے بارے میں، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت کی عمر تو کم ہے، وہ کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں، وہ کیسے اس طرح عبادت کر سکتے ہیں، ان کے اتنا عبادت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کیا، یعنی اس ایک رات میں عبادت کر کے ہم 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر ہم ثواب پا سکتے ہیں۔ یعنی اس 83 سال 4 ماہ میں عبادت کر کے ہم جو ثواب حاصل کریں گے، اس ایک رات میں ہم عبادت کر کے اس سے بھی بڑھ کر ہم عبادت کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے ہمیں یہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اس لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا تاکہ ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کریں، تاکہ ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے کریں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، اس لیلۃ القدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شب بیداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات میں اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 راتوں میں ہم اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس لیلۃ القدر کے لیے شب بیداری کریں، اس لیلۃ القدر کے لیے ہم جاگیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کو آسمان سے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین کم پڑ جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اس رات کو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو لیلۃ القدر بھی اسی لیے اس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی ہے، اور اس سے ہی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کی یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے ایک بہتر یہ رات ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس لیلۃ القدر میں ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔